السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر زلزلہ قادری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے معلومات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے حق کے لیے ہر قوم کی طرف جن نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا، جن نبیوں کو کتابیں عطا ہوئی، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ 104 کتابیں نزول ہوئے، ان میں سے جو 4 کتابیں ہیں جو زبور، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ تو آئیے جانتے ہیں تورات، زبور، انجیل کے بارے میں، یہ کتنی بڑی کتابیں ہیں، ان کتابوں کی تفصیلات کیا ہے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگی، آپ جان کر بہت مسرور ہوں گے، تو جڑے رہیے آخر تک، اسے غور سے سنیں اور توجہ فرمائیں۔ لہٰذا چلیے جانتے ہیں صحف ابراہیم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 10 صحیفے نزول فرمائے، اور یہ کس تاریخ اور کس ماہ کو؟ یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو ہوا، یعنی صحف ابراہیم کا نزول رمضان المبارک کی پہلی رات کو ہوا۔ تورات شریف کا نزول 6 رمضان المبارک کو ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق 10 ذوالحجۃ الحرام کے وقت نازل ہوئی۔ لہٰذا یہ تفسیری نعیمی جلد 2 صفحہ نمبر 213، تفسیری نعیمی جلد 1 صفحہ نمبر 430 میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں تورات شریف کی کچھ انوکھی باتیں۔ تورات شریف میں 1000 سورتیں ہیں، اور ہر سورت میں 1000 آیتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ٹوٹل ملا کر آیتوں کی تعداد 10 لاکھ بتائی گئی ہے۔ پیارے دوستو، تورات شریف حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو 7 تختیوں پر تورات شریف عطا کیے گئے تھے۔ جب وہ تختیوں کو لے کر کوہ طور سے تشریف واپس لا رہے تھے، اس وقت ہارون علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کے زیر سرپرستی بنی اسرائیل قوم کو دے دیا گیا تھا۔ جب آپ واپس آتے ہیں اور سامری کا یہ گھنونا اور گمراہیت والا ماجرا آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، تو آپ غصے میں حضرت ہارون علیہ السلام پر آپ غصے میں آ جاتے ہیں کہ آپ کے رہتے ہوئے ایسا لوگوں میں گمراہیت کیوں کر ہوئی۔ آپ کے ہاتھوں سے 6 تختیاں نیچے گر جاتی ہے، 1 تختی آپ کے ہاتھ میں رہ جاتی ہے۔ لہٰذا اس گر جانے کی وجہ سے 6 تختیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جانب اٹھا لیا، اور 1 تختی موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہنے دیا، جن پہ ضروری مسائل تھے، جن کو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر پڑھ کر سنا کر حکم نافذ فرمایا۔ تفسیری نعیمی جلد 1 صفحہ نمبر 430 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تختیاں زبرجد یا جنت کے سدرہ کے درخت سے بنائی گئی تھی۔ یہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تختیاں جو تورات شریف کی تھی وہ زبرجد سے بنی ہوئی تھی یا جنت کے سدرہ درخت سے بنی ہوئی تھی، جسے الاتقان جلد 1 صفحہ نمبر 56-57 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت بغوی فرماتے ہیں الواح تورات کی لمبائی جو ہے 10 یا 12 گز کی لمبائی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 10-12 گز کتنی لمبی ہوگی، کتنی بڑی کتاب ہوگی وہ۔ ہم جو ہاتھ میں کتاب پکڑتے ہیں، قریب 1 فٹ لمبی، اور اس سے یا پھر 1 فٹ یا پھر اس سے کم چوڑی ہوتی ہے قرآن عظیم۔ 10-12 گز لمبی کتابیں، غور فرمائیے۔ تورات شریف کا ہر جز، تورات شریف کا ہر حصہ قریباً 1 سال میں کمپلیٹ کیا جاتا تھا، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نہ پڑھ سکا اور حفظ نہ کر سکا۔ تورات شریف سریانی یا عبرانی زبان پر نازل کی گئی تھی، اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور شریف کا نزول 18 رمضان المبارک کو ہوا۔ زبور شریف تورات کے 482 سال بعد نازل ہوئی، اور زبور شریف عبرانی زبان پر نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زبور شریف میں 150 سورتیں ہیں، اور سب میں اللہ تعالیٰ کی ہی حمد و ثنا بیان کیے گئے ہیں، نہ اس میں حلال حرام کا ذکر ہے، اور نہ ہی کوئی قوانین یعنی کوئی بھی سنویدھان نافذ نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا ہی بیان ہے۔
تفسیری نعیمی جلد 2 554 صفحہ نمبر میں بیان کیا گیا ہے کہ تورات شریف میں کل 420 صورتیں ہیں اور 150 صورتوں کا قول جو ہے الاتقان جلد 1 صفحہ نمبر 88 پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ زبور کی سب سے لمبی سورہ قرآن کی 1/4 کے برابر ہے، چھوٹی سورہ سورہ نصر کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام زبور شریف کو 70 آواز خوش الہانی کے ساتھ پڑھتے تھے، جس کا بیان میں نہیں کر سکتا۔ انجیل شریف 13 رمضان، 18 رمضان یا 4 رمضان المبارک کو نازل ہوا۔ تفسیر نعیمی بدایہ والنہایہ، حاشیہ، شرح عقائد، ان کتابوں سے یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے۔ اور انجیل شریف عبرانی زبان یا سریانی زبان میں تھی۔ معلم التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 277 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انجیل جبل صغیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ لہٰذا پیارے دوستو، یہ تھے اب تک کے تورات، زبور، انجیل کی تفسیر جو ہم نے مختصراً آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسے لگی، آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے، اور کچھ اسی طرح کی امیزنگ انٹرسٹنگ باتیں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں آگاہ کریں، ہم آپ تک اسی طرح کی دینی معلومات لاتے رہیں گے۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور دعا کریں تمام عالم اسلام کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔